السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بدر ڈار اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فار گجرانوالا۔ ناظرین، بینک کا جب بھی نام لیا جاتا ہے یا جب بھی بینک کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک سینس آف سیکیورٹی ڈیولپ ہوتی ہے، وہ کیش کے بارے میں ہو یا وہ جاب کے بارے میں ہو۔ چونکہ بینک کو جو ہے وہ ایک ایسی سوفسٹیکیٹڈ آرگنائزیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جہاں پر باقاعدہ آرگنائزیشنل بیہیویئر، آرگنائزیشنل سٹرکچر اور باقاعدہ ایک ہیرارکی کو، ایک چین آف کمانڈ کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج ایک ایسی سٹوری کی ہم بات کریں گے، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے کہ جن کے ساتھ ایک نجی بینک کے برانچ مینیجر نے اپنی پروفیشنل ڈس آنیسٹی کی ایک ایسی اگزامپل، ایک ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ شخصیت پچھلے تقریباً 7 سال سے جاب لیس ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کس طرح اس برانچ مینیجر نے ان کا استحصال کیا۔ جی وسیم صاحب، بتائیے گا آپ کے ساتھ کیا جو ہے سارا 7 سال سے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ 2015 میں سپٹمبر کی بات ہے کہ وہاں کے برانچ مینیجر الفلاح اسلامک ماڈل ٹاؤن گوجرانوالا میں برانچ مینیجر تھے منور ضیاء اللہ صاحب۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جی جو ہے نا میں آپ کو اس بیس پہ ایز اے BDO برانچ میں رکھوں گا کہ ٹیسٹنگ کے لیے تھوڑا سا ڈپازٹ دیں، میں یہ دیکھوں کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے۔ وسیم صاحب، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہوں گا، میں پوچھنا چاہوں گا یہ جو آپ نے BDO کی اصطلاح استعمال کی، یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بزنس ڈیولپمنٹ آفیسر ہوتا ہے جی، جو کہ برانچ کے بزنس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب وہ جو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے جو ریونیو لے کے آتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ آپ ڈپازٹ کروائیں ہمارے بینک میں، یہ وہ جی بالکل بالکل۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ 3-4 کروڑ روپیہ آپ نے جاب کے اپائنٹمنٹ لیٹر سے پہلے دینا ہے۔ وہ میں نے دے دیا۔ اس کے بعد جب میرا اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا تو میں نے ایز اے BDO الفلاح اسلامک ماڈل ٹاؤن برانچ گوجرانوالا میں کام سٹارٹ کر دیا۔ وہاں کے برانچ مینیجر منور ضیاء اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو میں پرماننٹ سلاٹ پہ ایز اے RM رکھ لوں گا، اس کے لیے آپ تقریباً 6-7 کروڑ روپیہ ڈپازٹ کروا دیں تو میں آپ کو پرماننٹ سلاٹ پہ کر لوں گا۔ میں نے کہا سر ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو ریکوائرمنٹس تھی میں نے اس سے بھی جو ہے نا زیادہ دے دیا، تقریباً 14-15 کروڑ روپے ڈپازٹ دیا۔ لیکن جو ڈپازٹ میں نے دیا وہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے ٹیگ کرتے، ہر امپلائی کا نا بینک میں ایک کوڈ ہوتا ہے، ٹیگ، ہاں جی، کوڈ ہوتا ہے۔ وہ جو ہے نا ٹیکنگ وہاں کے ایک BDO تھے بلال اکرم، ان کو ٹیگ کرتے رہے۔ کوئی 2-4 مہینے کے بعد جب میں نے اپنی پرفارمنس چیک کی تو میں نے کہا سر یہ جو اکاؤنٹ میں نے آپ کو لا کے دیے ہیں یہ تو بلال اکرم کو ٹیگ ہیں۔ میں نے پتہ کروایا ہیڈ آفس لاہور سے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس بات کو چھوڑیں کہ ڈپازٹ جو ہے نا بلال اکرم کو ٹیگ ہوا ہے یا کسی اور کو، آپ کو اپنی کنفرمیشن سے کنسرن ہونی چاہیے۔ میں نے کہا چلیں سر ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ جو ہے نا مجھے پرماننٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اپنے ڈاکومنٹس دیں، میں نے ڈاکومنٹس دیے تو انہوں نے نا میرا پروسیس سٹارٹ کر دیا کنفرمیشن کا۔ مین وائل جو ہے نا ایک کسٹمر تھا، اس کی کمپلینٹ آ گئی کہ منور ضیاء اللہ صاحب اس کے اکاؤنٹ میں پیرالل بینکنگ کرتے تھے، اس کی اجازت کے بغیر انہوں نے اس میں گورنمنٹ کا ود ہولڈنگ ٹیکس بچانے کے لیے چیک ٹرانسفر کیے ہوئے تھے۔ مطلب منور صاحب جو ہیں وہ اس برانچ کے مینیجر جو ہیں، تو وہ جس کسٹمر کا آپ نے ڈپازٹ لایا وہ آپ ہی کا کسٹمر تھا جس کا آپ نے آپ اس کا ڈپازٹ لے کے آئے ہیں، آپ نے اس برانچ میں ڈپازٹ کروایا ہے، تو منور صاحب ایک پیرالل بینکنگ انہوں نے علیحدہ سے سٹارٹ کر لی ہے، یہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بندہ فائلر ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں آپ چیک ٹرانسفر کرتے ہیں یا کیش ڈپازٹ کروا کے ودرا کرواتے ہیں تو وہ آپ کو ود ہولڈنگ ٹیکس جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ نہیں پڑتا۔ وہ اس وجہ سے وہ اس کے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں چیک اور کیش ڈپازٹ کرواتے تھے تاکہ ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ اس سے بچا جا سکے۔ کسٹمر کو جو ہے نا وہ پتہ چلا کہ میرے اکاؤنٹ میں، اس کے اکاؤنٹنٹ نے بتایا کہ جی سر میں جب جاتا ہوں تو جو ہے نا منور صاحب مجھ سے چیک لے کے تو جو ہے نا اس میں چیک ٹرانسفر کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جی میرا یہ FBR میں ڈکلیئرڈ اکاؤنٹ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جو ہے نا میرے اکاؤنٹ میں میری مرضی کے بغیر جو ہے نا برانچ مینیجر چیک ٹرانسفر کرے۔ اس نے جو ہے نا اس بات سے ہائپر ہو کے ہیلپ لائن پہ کمپلینٹ لانچ کروا دی کہ جی یہاں کا برانچ مینیجر منور ضیاء اللہ میری اجازت کے بغیر میرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشنز کر رہا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ برانچ مینیجر نے کو اس کی کمپلینٹ کی میل آ گئی، تو برانچ مینیجر منور ضیاء اللہ صاحب نے مجھے کہا کہ وہ کسٹمر جو ہے آپ کا جاننے والا ہے وسیم، آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا اپنی کنفرمیشن کے لیے تو لہٰذا جو ہے نا آپ کسٹمر کو جا کے کہیں کہ مجھے معافی نامہ لکھ دے تاکہ جو ہے نا یہ کمپلینٹ ریزالو ہو سکے۔
میں نے کسٹمر کو جا کے کہا تو اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے وسیم صاحب آپ آئے ہیں موسٹ ویلکم، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسٹیک آپ کی نہیں ہے، آپ کے برانچ مینیجر کی ہے جس نے میری اجازت کے بغیر میرے اکاؤنٹ میں چیک ٹرانسفر کیے ہیں اور گورنمنٹ کا اور اسٹیٹ بینک کا ود ہولڈنگ ٹیکس اپنی جیب میں ڈالا ہے۔ یہاں میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیش صرف اس آپ کے جو کسٹمر تھے جو آپ لے کے آئے تھے ان کے بینک میں ڈپازٹ ہی ہو رہا تھا یا کوئی وڈرا بھی کسی طریقے سے وڈرا بھی ہو رہا، وڈرا تو ہو رہا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تبھی تو وہ گورنمنٹ کا ود ہولڈنگ ٹیکس بچتا ہے۔ تو وڈرا جب بھی آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے کروانا ہوتا ہے، آپ اے ٹی ایم یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ چیک بک یوز کرتے ہیں، تو کس وایا سے کیا ذریعہ تھا، کس طرح وڈرا کیا جا رہا تھا؟ چیک کے تھرو، وہ کسٹمر کا چیک ہوتا تھا نا، کسٹمر کے چیک کے تھرو تو وڈرا۔ اگر میرا چیک ہے، جس طرح آپ بینکنگ سے وابستہ ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہوگا کہ اگر میرا اکاؤنٹ ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس پہ میں نے اپنے چیک اگر دینا ہے کسی پارٹی کو تو اس میں باقاعدہ میرے دستخط ہوں گے، تو جو آپ جسے آپ اپنی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ ایسا کیا جا رہا تو آپ کی پارٹی کیا وہ دستخط کر کے دے رہی تھی وہ لیف؟ وہ اصل میں ان کو ٹرسٹ تھا اپنے اکاؤنٹنٹ پہ، انہوں نے چیک جو ہے نا بلینک چیک سائن کر کے نا اپنے اکاؤنٹنٹ کو دیے ہوئے تھے کہ بعض اوقات وہ مصروف ہوتے تھے کیونکہ ان کا بزنس جو تھا کافی ایکسپینڈ تھا، انہوں نے کہا ہوا تھا کہ یار میں جو ہے نا آپ کو بلینک چیک بک کے اوپر سارے چیکوں کے اوپر سائن کر کے دیے ہوئے تھے کہ جی جب بھی ضرورت پڑے تو جو ہے نا وہ فون کر دیتے تھے۔ تو آپ نے اس کے بعد منور ضیاء صاحب جو آپ کے برانچ مینیجر سے ان سے بات کی کہ آپ ایسا نہ کریں؟ میں نے کی اور میں نے انہیں منع کیا تھا۔ ایک مخصوص اماؤنٹ سے اگر زیادہ ایکسیڈ کر رہی ہو اماؤنٹ تو وہ آپ سے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو وہ جو برانچ مینیجر صاحب تھے جن کا آپ نام لے رہے ہیں وہ جب بھی وہ کیش وڈرا کروا رہے تھے وہ کس کی کاپی لگا رہے تھے؟ یہ تو وہ برانچ مینیجر صاحب ہی بتا سکتے ہیں نا کہ وہ کس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لگا رہے تھے یا کہ وہ کیشیئر کے ساتھ ان کی کوئی لائزننگ تھی یا کیا تھا، یہ تو مجھے نہیں پتا۔ آپ کے کسٹمر نے تو کمپلین کر دی لیکن آپ کے ساتھ انہوں نے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے پرماننٹ کرنے کا کہا تھا، کیا اس کے بعد انہوں نے پرماننٹ نہیں کیا یا کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہ اس طرح ہوا کہ کسٹمر نے جو ہے نا بینکنگ محتسب میں کمپلینٹ لانچ کروا دی، پہلے ہیلپ لائن پہ کروائی تھی، اس کے بعد جو ہے نا بینکنگ محتسب کو کمپلینٹ کسٹمر نے لانچ کروا دی اور لیگل نوٹس بھی برانچ مینیجر صاحب کو بھیج دیا کہ بھائی نیکسٹ ٹائم آپ نے میرے اکاؤنٹ میں انلیگل ٹرانزیکشنز اور پیرالل بینکنگ نہیں کرنی۔ اور جناب جو ہے نا برانچ مینیجر صاحب نے جب دیکھا کہ یہ معافی نامہ لکھوا کے نہیں لا سکا، انہوں نے میری زبردستی ٹرانسفر جو ہے نا ایریا مینیجر محمد علی صاحب کو کہہ کر فیصل آرکیڈ برانچ میں گجرانوالہ میں ملک عمر مصدق صاحب کے پاس کر دی، اور ملک عمر مصدق صاحب نے بھی مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دیں اور انہوں نے مجھے برانچ سے ملک عمر مصدق صاحب نے دھکے دے کے نکالا کہ بھئی آپ اگر نہیں لکھوا کے لا سکتے معافی نامہ تو ہم آپ کو برانچ میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو آپ کے خیال میں ایک جو برانچ مینیجر ہے اس کے پاس یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی امپلائی کی جاب جو ہے وہ بالکل اسے ٹرمینیٹ کر سکے؟ وہ اپنے ہیڈ آفس میں، یا اب اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے وہ ہوتی ہے، جاب ختم ہوتی، بہرحال ایریا مینیجر صاحب بھی انوالو تھے اس معاملے میں۔ تو اب جب آپ کو جاب سے نکال دیا گیا، وہ آپ کہہ رہے ہیں ایریا مینیجر انوالو تھے، برانچ مینیجر انوالو تھے، جو بھی تھے، آپ 3 شخصیات کا نام لے رہے ہیں، تو آپ نے کوئی اس حوالے سے کوئی اسٹیٹ بینک میں کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہو جہاں پہ آپ نے اپیل کی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی وفاقی محتسب جہاں آپ اپنی جاب کو لے کے گئے ہوں کہ جی میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم وہاں پر آپ نے کوئی درخواست نہیں دی؟ نہیں، میں نے وسل بلو کی، الفلاح اسلامک کی جو وسل بلو تھی لاہور میں، اس پہ جو ہے نا میں نے ڈاکومنٹیشن کی اور میں نے سارا ان کو انفارم کیا، اور وہاں سے خرم صاحب آئے تھے اس آڈٹ کرنے کے لیے، اور انہوں نے مجھے لپاری ہوٹل میں بلایا گجرانوالہ میں، شام کے ٹائم تقریباً 8 بجے کا ٹائم تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں یہ آرڈرس جو ہم کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی ساری جو کہانیاں وہ مجھے بتائیں۔ میں نے ساری ڈیٹیلز ان کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ اس طرح زیادتی ہوئی ہے اور مجھے انہوں نے جان بوجھ کر اپنے جو ہے نا عیبوں کو چھپانے کے لیے جاب سے نکالا ہے۔ تو میں نے انصاف کے لیے NIRC لاہور کورٹ میں جو ہے نا وہ رجوع کر لیا۔ بعد میں یہ ہوا کہ 3-4 سال کے بعد جب NIRC میں کیس چلتا رہا تو وہاں کے جو اپوزٹ پارٹی کے وکیل تھے انہوں نے وہ ڈاکومنٹیشن مجھے ہمیں پرووائڈ کی کہ جی جو ہے نا وہ کسٹمر نے معافی نامہ تو لکھ کے دیا ہوا ہے اور اس میں منور ضیاء اللہ صاحب بالکل بے قصور ہیں۔ تو وہ لیٹر کی کاپی میں نے لے کر کسٹمر کو جو ہے نا وہ دکھائی اور میں نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ جناب میں آپ کی فیور میں ہوں اور میں آپ کا ساتھ دوں گا کورٹ میں بھی، تو آپ نے تو اس کو معافی نامہ لکھ کے دے دیا ہوا ہے منور ضیاء اللہ کو، اور آپ نے جو ہے نا بات تو ختم کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا جب دیکھا انہوں نے وہ معافی نامہ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میں نے نہیں لکھا۔ تو میں نے کہا سر پھر آپ نے نہیں لکھا تو یا کیا یہ فیک بنا ہے پھر؟
تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یاد آ گیا ہے کہ جب آپ کی جاب ختم ہو گئی تھی تو میں نے اکاؤنٹ کلوز کروانے کے لیے برانچ مینیجر صاحب کو کہا تھا کہ یار میرا آپ جو نا اکاؤنٹ کلوز کر دیں، کیونکہ جس کی وجہ سے جس کی جاب کی کنفرمیشن کے لیے میں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا اور ڈپازٹ کروایا تھا وہ بندہ جاب پہ نہیں رہا، اس کی جاب چلی گئی، لہٰذا جو ہے نا وہ میرا اکاؤنٹ کلوز کر دیں۔ تو برانچ مینیجر منور ضیاء اللہ صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی کیا ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہے اکاؤنٹ کلوزنگ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا جی 2 بلینک لیٹر پیڈ آپ پرووائڈ کر دیں اور آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں ہمیں چاہیے۔ ایک بلینک لیٹر پیڈ پہ انہوں نے اکاؤنٹ کلوزنگ کی عبارت لکھ کر ان کو واپس کر دی کسٹمر کو کہ جی یہ آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو گیا اور اس پہ سائن سٹیمپ جو ہیں وہ آپ کو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو بلینک لیٹر پیڈ تھا سائن سٹیمپ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جی سسٹم میں ایرر آ گیا، لہٰذا یہ میں جو ہے نا آپ کو بعد میں اس کے اوپر اکاؤنٹ کلوزنگ کی عبارت لکھ کر تو آپ کو واٹس اپ کر دوں گا یا بھجوا دوں گا۔ بعد میں جو ہے نا کسٹمر ظاہر ہے ایک بزنس مین تھا، وہ مصروفیت میں بھول گئے کہ میں نے مطلب وہ لیٹر پیڈ کی کاپی نہیں لی، تو بعد میں جو ہے نا وہ 2-4 سال بعد انہیں پتہ چلا کہ جی جناب جو ہے نا میرا جو بلینک لیٹر پیڈ سائن سٹیمپ کر کے انہوں نے منور ضیاء اللہ صاحب نے لیا تھا، اس پہ انہوں نے ایک پہ تو اکاؤنٹ کلوزنگ کی عبارت لکھی اور دوسرے کے اوپر انہوں نے اپنا معافی نامہ لکھ لیا اور وہ جو ہے نا ہیڈ آفس میں بھیج دیا۔ اس وجہ سے ان کی جاب جو ہے وہ بچ گئی اور انہوں نے بعد میں جو ہے نا وہ سارا مدعا مجھ پہ ڈال کے مجھے نکلوا دیا۔ جی تو ناظرین آپ نے وسیم صاحب کی بات سنی جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح اس برانچ مینیجر نے نہ صرف پاکستان گورنمنٹ کا جو ٹیکس تھا اسے بچاتا رہا، پاکستان کے جو ادارے ہیں جن میں مختلف اسٹیٹ بینک اور اس کے علاوہ NIRC وغیرہ شامل ہیں انہیں وہ ڈیسیو کرتا رہا، لیکن اب بھی وہ بندہ اپنی سیٹ پر اسی طرح نہ صرف براجمان ہے بلکہ اس کی ترقی ہو چکی ہے۔ میں اس موقع پر اس برانچ مینیجر صاحب کو، ان منور ضیاء صاحب کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت سلو ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے، تو میری ان لفظوں پر غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔